بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے اسی حوالے سے کہ کیا واقعی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور جس طرح سے پی ٹی آئی الزامات لگا رہی ہے تو پی ٹی آئی پہ بھی کچھ الزامات لگ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے کہ ان کے ایک کارکن کو آفر کی گئی ہے، جب وہ حج اور عمرے کی سعادت میں لے رہے تھے اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم سے ان کو آفر آئے کہ 10 کروڑ لے لیے جائیں، لیکن ان کا ابھی جیو ٹی وی پہ ایک نجی ٹی وی پہ بیان آیا کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے، اور ہم جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں ہمیں آفر کر رہے ہیں، اور ہم جو ہے ہمیشہ ہماری ہمدردیاں اور ہماری وفاداریاں حمزہ شہباز کے ساتھ رہیں گی، اور ہم اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے، آپ کی طرف آئیں گے شاہد خان صاحب۔ بالکل الزامات بالکل لگ رہے ہیں، لیکن شیخ رشید صاحب کی بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا ایسی باتیں سب؟ جی بہت شکریہ ثنا صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر یہ تو 40 سال سے ہوتا ہی آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں سینٹ الیکشن میں جو بندر باٹ یہاں جو لٹیرے ہیں، جو یہاں حکومت کرتے ہیں، جن کو وہ کاروبار سیاست کو کاروبار سمجھ کے کرتے ہیں، یہاں پاکستان کے اندر پاکستان میں لوٹ مار کرتے ہیں، پاکستانی عوام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں، جائیدادیں باہر بناتے ہیں۔ ایسے لوگ ہارس ٹریڈنگ لازمی کرتے ہیں، ان کی ضرورت بن گئی ہے پاکستان میں حکومت میں رہنا، ان کو کوئی سروکار نہیں ہے پاکستانی عوام کے ساتھ۔ سینٹ الیکشن میں بھی آپ دیکھتی ہے کہ کروڑوں روپے بولیاں لگتی ہیں، بیڑ بکریوں کی طرح خرید و فروخت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر، دوسرے ملکوں میں نہیں، بڑے کم ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ چیز ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ابھی جس طریقے سے طاہر رضوی صاحب نے کہا کہ کچھ تو ہے جو اچانک ترکی اس کو لوگوں نے ووٹ دیے، گرمی میں لوگ نکلے، لائن میں لگے، اس پہ تو دو لوگوں جب نے اس بات کے کی، حلقے کے لوگ نکلے ہیں، ہیں؟ جب اس کے حلقے کے لوگ نکلے، اس کو ووٹ ڈالا ہے، اور این ٹائم پہ جب ان کی ضرورت ہے ان کو، وہ ترکی چلا گیا، کچھ تو ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں حقیقت کی طرف جو ہے نا اشارہ بھی کرتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اقتدار کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، انہی پارٹیوں کی ان کی عادتوں کی وجہ سے آج ان کا یہ حال ہے کہ پنجاب نے بھی فیصلہ دے دیا ان کے خلاف، کیونکہ یہ تو لوٹ مار کر نہیں پاکستان کے لیے آتے ہیں۔ سر شیخ رشید صاحب کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں بھی پیسوں کے لین دین کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، میں شیخ رشید صاحب کی تو اپنی پارٹی ہے، اتحادی ہمارے ضرور ہے، وہ ان سے ذرا پوچھیے گا، لیکن میں اپنی بات کروں گا، پاکستان تحریک انصاف کی بات کروں گا کہ دیکھو جمہوریت ہے، جس پارٹی کا مینڈیٹ ہے اس کو کرنے دینا، اس کو بنانے دے حکومت۔ آپ نے تو بیڑا غرق کر لیا، آپ جب سے آئے آپ تو پیٹرول 70 روپے کرنے آئے تھے، آپ نے 250 روپے پہ تیل پہنچا دیا، آپ تو معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے معیشت کا بیڑا غرق کر لیا، آپ ڈالر کو تو کم کرنے آئے تھے، ڈالر 224 روپے میں پہنچ گیا، تو یہ ساری چیزیں تو آپ کم کرنے کے لیے آئے تھے نا۔ آپ تو عمران خان پہ اسی خزانے کے ساتھ عمران خان صاحب چلا رہا تھا نا، اسی خزانے کے ساتھ جو یہ کہتے ہیں جی خزانہ خالی ہے، اسی خالی خزانے کے ساتھ 10 لاکھ روپے کا علاج بھی فری ابکاس بندوں کو دے رہا تھا، غریب لوگوں کو، اسی خزانے کے ساتھ ڈیم بھی بن رہے تھے، اسی خزانے کے ساتھ لوگ جو ہے نا معیشت بھی جو ہے نا سیٹیبل تھی، پورا ملک جو ہے نا چل رہا تھا، اسی خزانے کے ساتھ 150 روپے تیل بھی تھا، آج 250 روپے جو ہے نا ہے، تو اسی خزانے کے ساتھ تھا۔ جب خزانہ خالی تھا تو عمران خان کیسے چلا رہا تھا؟ دیکھیے ثنا صاحبہ، بات یہ ہے بدقسمتی سے یہ جو پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت بنی ہے، اپنی کیسز ختم کرنے کے لیے آئی ہے، ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ یہاں پہ اپنے نیب کے قوانین میں ترمیم کرنے کے لیے آئی ہے، یہ جو بیرونی پاکستانی جو ہمارے وہاں رہتے ہیں ان کے ووٹ ختم کرنے کے لیے یہاں پہ آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انہوں نے کیسز ختم کر کے دوبارہ سے لوٹ مار شروع کر دینی ہے، ان کو عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، عوام کا تو بیڑا غرق کر لیا، معیشت کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ ابھی پھر جس طریقے سے یہاں سندھ میں پیپل پارٹی کی بات کروں گا، جو 13 پارٹیاں اکٹھی ہوئی ہے، لوکل گورنمنٹ ابھی خبر چلی ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ کینسل، انہوں نے جو ہے نا وہ ختم کر دیا، بلدیاتی انتخابات کینسل کر دی۔ مجھے یہ بتائیں، پیپل پارٹی کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا ہے عوام کے لیے؟ ان کو پتہ ہے کہ عوام کے اندر جائیں گے منہ کی کہانی پڑے گی، جس طرح پنجاب میں ان کے ساتھ 13 پارٹیوں کے ساتھ 12 نیوز چینل کے ساتھ ہوا ہے، اکیلے عمران خان صاحب، اکیلے تحریک انصاف، اس طرح ان کے ساتھ یہاں بھی 24 تاریخ کو ہونا تھا، انہوں نے جو ہے نا ڈر کے مارے یہ کینسل کر لی۔ روڈوں کا حال ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ روڈوں کا حال دیکھے، جو تھوڑی سی بارش ہو جاتی ہے یہاں روڈ سارے ٹوٹ جاتے ہیں، بیڑا غرق کر لیے کراچی کا، 90% ریونیو کراچی دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود روڈوں کے حال بھی آپ کے سامنے، نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے۔
تو اس پہ توجہ دینے کے بجائے یہ خرید و فروخت یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ خرید و فروخت کرتے ہیں، یہ بولیاں لگاتے ہیں. جی سر، آپ مجھے بتائیں کیا آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو کیا مہنگائی نہیں ہوتی؟ کیا اس وقت جو مہنگائی ہے اور آپ کی ہی لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا والی سچویشن ہونے والی ہے، تو کیا آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو کیا مہنگائی نہیں ہوتی؟ تحریک انصاف کی اگر گورنمنٹ ہوتی، برقرار رہتی، تو یہ مہنگائی نہیں ہوتی. 150 روپے پیٹرول اسی صورت میں چل رہا تھا جس کو یہ تھوڑی سی مہنگائی 10 روپے تیل بڑھتا تھا، یہ یہاں سے لے کے کراچی تک، لاہور تک، اسلام آباد تک لانگ مارچ نکالتے تھے. ابھی 100 روپے تیل انہوں نے بڑھایا. ابھی کہاں ہے لانگ مارچ؟ کہاں ہے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ خدا کے لیے دیکھیں نا، 250 روپے پہ تیل پہنچ گیا ہے. آپ کو عوام کی فکر ہے، آئے نا عوام کے لیے لانگ مارچ نکالے. تحریک انصاف نے تو بجلی بھی سستی کر دی تھی. یہی مسئلے مسائل تھے دنیا میں، ہم تو یہی کہتے تھے. اب خدارا ان کو سمجھ آ گیا کہ دنیا کے مسائل میں. پھر میں جولائی پہ آ جاؤں گی کہ جولائی نہیں، آپ اگست میں بھی آ جائیں. کہا تھا کہ جولائی میں مجھے پتا تھا کہ میری گورنمنٹ جانے والی ہے. اتنی مہنگائی کے باوجود بھی تیل سستا ہوا، بجلی سستی ہوئی. جو لوٹ مار کے پیسے ان کے جیبوں میں جاتے تھے وہ ہم نے عوام کو ریلیف دیا. تاریخ کا سب سے بڑا ٹیکس تحریک انصاف نے اکٹھا کیا، اس لیے تحریک انصاف نے سبسڈی دی پیٹرول پہ. میں بات ہوتے ہوتے بس آخری جواب دیجیے گا، جولائی میں کیا عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ گورنمنٹ جانے والی ہے؟ نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں تھا. بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، بات میری تھوڑا سا لے لے، میں ایک آخر میں کوٹ کروں. دیکھیں جی، امریکی سازش جب سے اس کا جو ہے نا بنیاد رکھی گئی تھی، تو یہ ساری 13 پارٹیاں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اچانک ایک سے ہو گئے. اچانک 20 لوگوں کی اور ایم کیو ایم کی جو ہے نا ضمیر جاگ گیا کہ جی اتنی مہنگائی ہے، ہمارا تو ضمیر جاگ گیا. اب ان کا ضمیر کدھر گیا؟ اب اتنی جو مہنگائی ہے عوام کا 150 میں ان کا ضمیر جاگ گیا، 250 میں اس کا ضمیر خاموش ہے. چلیں جی، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں. جی بیرسٹر علی طاہر صاحب، آپ سے پوچھیں گے، یہی کہتے ہیں جی نون لیگ کی گورنمنٹ اس لیے آئی ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کرنی تھی، الیکشن ریفارمز آنے تھے، وہ یہ کہتے ہیں. اور کھلے عام انہوں نے کہا کہ عمران خان اب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کب تک لاڈلا رہے گا. اب اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو پنجاب میں الیکشن جیتے ہیں وہ لاڈلے کی بنیاد پہ جیتے ہیں. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس وجہ سے آنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا چیف جسٹس لائیں، اور دوسرا وہ جو لانا چاہتے ہیں من پسند تقرریوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان کا کوئی آپس میں جن کی بات کر رہے ہیں، لاڈلا جن کو کہہ رہے ہیں، ان کی جو ہے کوئی حلالہ ہو گئے ہیں اور بات چیت جو چل رہی ہے؟ کیونکہ کل بھی ایک بات ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والوں نے ان کو وہ واپس لے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ہو رہا ہے؟ دیکھیں، لیٹس بی ویری کیٹیگوریکل. جہاں تک یہ نیب اور الیکشن ریفارمز کا بات ہے، اس پہ تو کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں. وہ کولیشن گورنمنٹ بھی مانتی ہے، اور جو اپوزیشن ہے، جو اس میں پی ٹی آئی ہے اور ایک جماعت اسلامی کا ایک سینیٹر اور بیچاری پی ٹی آئی ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ جی یہی کام کرنے آئے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، 100% وہ نیب کے اندر اپنی ریلیف لینے آئے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو نیب کی امینڈمنٹس آئی ہیں، یہ بڑی شیم فل ہیں. میں نے وہ امینڈمنٹس بڑی ڈیٹیل میں پڑھی ہیں. ایک تو پھر سے میں پولیٹیکل ہپوکریسی پہ آؤں گا. 80% نیب کے اندر امینڈمنٹس وہی ہوئی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک آرڈیننس کے ذریعے کی تھی، وہ لیپس ہو گیا. اس کے اندر سے ساری بیوروکریسی تو ساری نکل گئی تھی، پروسیجرل ریگولیرٹی بھی نکل گئی تھی، اور وداؤٹ شوئنگ کہ پیکونری ریمونریشن جو ہے وہ ریسیو ہوئی ہے، اس میں بھی بندہ چھوٹ رہا تھا. تو 80% لوگ تو تحریک انصاف نے نکال دیے تھے. 20% انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ جو چند کیسز تھے جو ڈائریکٹلی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر آتے تھے، اس کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ایک سیزنڈ ایلیمنٹ چھوڑ دیا تھا. انہوں نے آ کے وہ بھی نکال دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ تینوں جو بڑی پارٹیاں، بے شک وہ پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، تینوں کی جو نیب امینڈمنٹس تھیں وہ کسی حد تک این آر او دینے کی کوشش تھی. اور میں نے بڑی ڈیٹیل میں وہ جو ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں، بہت ڈیٹیل میں نے بیٹھ کے پڑھی ہیں، اس پہ میں نے سارا انالیسس کیا ہے. 40-50% تو آپ نے یہ جو کرپشن اس ملک میں ہوتی ہے وہ آپ نے ختم کر دی. کیونکہ وہ ہوتی کیا ہے، میں آپ کو بڑی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ میں لیٹس سے لینڈ ریونیو کا آفیسر ہوں. آپ میرے پاس آتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ یہ لیز پہ میری سائن ہونا ہے، لیکن اس لیز پہ سائن ہونے کے لیے I first have to go through the چلان and then through the auctioning process، اور پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں، کچھ فیسیلیٹیشن منی ادھر سے دیں اور یہ لیں سائن لیں، یہ لے کے چلی جائیں. دس از پروسیجر ریگولیرٹی. وہ آپ نے نیب لا کے اندر سے نکال دی ہے. تو یہ تو آپ نے کرپشن کو ایک طرح سے ویلیڈیٹ کر دیا. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے، یہ طریقہ انصاف نے بھی کیا، ان دونوں پارٹیوں نے بھی مل کے کیا. اب دوسری بات پہ یہ آتے ہیں کہ مزے کی بات یہ تحریک انصاف کسی بھی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ وہ کہتی ہے جی مہنگائی والی بات ہے، نہ کچھ. پی ٹی آئی کے جو ہمارے جو دوست ہیں، وہ زیادہ پارٹیوں میں جو ہمارے لیجسلیٹرز ہیں ان کو بھی اتنا علم نہیں ہوتا لیجسلیشن کا. لیکن جو ہمارے پی ٹی آئی والے دوست ہیں ان کو تو ایٹ ٹائمز آئی ایم سرپرائزڈ کہ وہ تو بالکل ہی اس چیز کو جج ہی نہیں کرتے. وہ ان کے لیے ایک
फैन बॉय क्लब है, खान साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और इस तरह के 5-6 लोग हैं, और वो बस वो उसी चीज़ के अंदर वो खुश हैं। खान साहब होंगे ईमानदार, लेकिन नीचे जो हरकतें 3-3.5 साल में हुई वो हमने देखी, हम उस पर चुप नहीं रह सकते। अब दूसरी बात यह है कि फिर हुकूमत में आए, क्यों देखिए कुछ चंद फैसले तो मुश्किल लेने थे, वरना हम श्रीलंका की तरफ तो जा रहे थे। जो बेसिक यहाँ पे मसला समझने वाला है वो ये है कि पाकिस्तान का असल इशू है फॉरेन करेंसी का रिजर्व। जब वो फॉरेन करेंसी आपके पास खत्म हो जाएगी तो स्टेट बैंक तो आपके पास है, अभी आप 1 अरब नोट छाप सकते हैं, डेट इज नॉट द इशू। द इशू इज कि आपके पास फॉरेन करेंसी कितनी आ रही है। तो कुछ मुश्किल फैसले तो लेने थे। अब वो पीटीआई ने जो मुश्किल फैसले लिए, मैं उनको भी इतना ब्लेम नहीं करता। मैं नहीं कहता मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस बेईमान था, वो पीटीआई वाले कहते थे जब वो पीपल्स पार्टी में होते थे, शौकत तरीन को भी और सारों को, लेकिन मैं नहीं कहता। और मैं इस फाइनेंस मिनिस्टर को भी मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा कि ये मेलाफाइट्स के ऊपर आया हुआ है। ये वो फैसले हैं जो पाकिस्तान में लेने हैं और ये तमाम पार्टियों को इन फैसलों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त किसी पार्टी के पास जादू की छड़ी नहीं है। ये जो महंगाई का वेव है, ये सारा कुछ है, ये हमारी अपनी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, ये हमारी अपनी करप्शन है। हमने एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी इस तरह बना दी है जिसके अंदर एक ज़मीन और दूसरा गाड़ियों, इसके अलावा कोई चीज़ अप्रिशिएट ही नहीं कर रही। तो एक जगह पे आके आपने ये सख्त फैसले लेने हैं, कोई भी हुकूमत होगी वो लेगी। और तीसरी बात ये है कि जो जल्दी थी हुकूमत लेने की, मैं नहीं समझता कि वो वाकई मुश्किल फैसले लेके पाकिस्तान को बचाने आए थे, नॉट एट ऑल। असल मकसद ये था कि जब आप हुकूमत में होते हैं और आप इलेक्शन में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे नट्स एंड बोल्ट्स हैं जिनको कुछ को आप स्क्रू टाइट करते हैं, कुछ को आप स्क्रू लूज करते हैं, और वो इससे आपको बड़ा बेनिफिट होता है गोइंग इनटू द इलेक्शंस। मैं समझता हूँ इस वक्त कोलिशन हुकूमत लेने का मकसद यही था कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसको हम बार बार सुनते हैं, वो लॉज को इस तरह से बनाया जाए कि अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पंजाब के अंदर उसका फ़ायदा हो। और नंबर 2, नैब से निकलना, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अवर पावर होना, ये हो, इस बात में कोई शक नहीं है दैट वाज देयर इंटेंशन। बट अल्टीमेटली कुछ मुश्किल फैसले हैं और वो कोई भी हुकूमत हो वो उसने लेने हैं। चलिए जी, ताहिर रिजवी साहब से भी इसका मौक़िफ़ लेते हैं। एक बात का इन्होंने जवाब दे दिया, दूसरी बात का जवाब आप देंगे। मनपसंद तकर्रियाँ जो हैं वो इमरान खान साहब चाहते थे, इस वजह से वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा आगे रहना चाहते थे। एक सेंटेंस सिर्फ कह दूं, मैं सॉरी मैं ये पार्ट भूल गया था, सिर्फ एक जुमला मैं कह दूं। देखिए जहाँ तक चीफ जस्टिस की बात है, वो तो सीनियरिटी प्रिंसिपल अल जिहाद ट्रस्ट के मुताबिक वो तो कोई कर ही नहीं सकता ना, चीफ जस्टिस ने तो उसने ही आना है। हाँ, ये बात जरूर है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट के ऊपर दोनों पार्टीज चाहती हैं कि वो करें, लेकिन अगर आप तारीख उठा के देख लें तो जो आर्मी चीफ आप सिलेक्ट करते हैं वो आप ही की हुकूमत को स्क्रू करता है। ये एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख रही है, और ये आज से नहीं, ये मैं कह रहा हूँ 1958 से मैं आपको कह रहा हूँ कि जिसको आप आर्मी चीफ लगाते हैं वही फिर बाद में तख्ता उलटता है। दैट इज माय जी। क्या कमेंट करेंगे ताहिर रिजवी साहब? देखिए जी, मुझे आपको याद होगा लास्ट प्रोग्राम में भी हमारी इस पे बात हुई थी, तो मैंने यही कहा था 10 बस्ता सबसे कि खुदा के वास्ते आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को छोड़ दो, क्योंकि मैंने तारीख बताई थी उस वक्त कि मैंने भी आपसे कहा था कि 5 साल कर दें। भुट्टो को ज़िया-उल-हक को लाए थे, क्या हुआ? मुशर्रफ साहब नवाज शरीफ लाए थे, क्या हुआ? तो ये पता नहीं क्यों इतनी खींचातानी चल रही है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में। देखिए हमारी ये भी बात हुई थी, आर्मी की अपनी पॉलिसीज होती हैं, उनका अपना थिंक टैंक होता है, उनकी अपनी चीज़ें होती हैं, उनको कोई गरज नहीं है इमरान खान से, उनको कोई गरज नहीं है नवाज शरीफ से। उनकी जो भी पॉलिसीज होती हैं, मैं इस पर कोई तबसरा करने के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन वो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक काम करते हैं। उनको कोई हमदर्दी नहीं होती कि मेरा लेटर किसने साइन किया। आप इस पे तो तबसरा कर सकते हैं कि वो जो लाडला वापस से कहा जा रहा है, तो आपको लगता है कि पंजाब के इलेक्शन लाडला उन्हीं की वजह से जीते गए? एक चीज, हाँ बिल्कुल, मैं ये आपको जरूर बताऊंगा। देखिए जो भी वजीर आजम होता है ये उसकी पावर होती है। एक प्रोग्राम में आपको याद होगा जब DGISI का इन्होंने रोका हुआ था, इमरान खान साहब ने 20 दिन तक रोका हुआ था, 15 दिन तक, तो सवाल ये हुआ था कि जी वो साइन क्यों नहीं कर रहे, और साइन कर देना चाहिए, जो समरी भेजी है वहां से इस्टेब्लिशमेंट की समरी आई है। उस वक्त भी मैंने यही कहा था, वो जो बात हो रही थी तावीज़ और वो फॉल निकाल रहे हैं और यूं कर रहे हैं। देखिए मैंने उस वक्त एक जुमला कहा था, प्रोग्राम निकलवा लें आप, रिपीट करा दीजिएगा। मैंने कहा था जो सिग्नेचरिंग अथॉरिटी होती है, जिसने साइन करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले 5-10 दिन सोचना चाहता है, इस्तिखारा करना चाहता है, अगर वो किसी से मशवरा लेना चाहता है, ये उसका पावर है, वो उससे पहले मशवरा कर सकता है, क्योंकि जब वो फाइनल साइन कर देता है तारीख में उसका नाम लिखा होता है। ये हम क्या कह रहे हैं, अभी भुट्टो ज़िया-उल-हक साहब को लाए थे, मैंने इस प्रोग्राम में कहा 40 साल गुजर गए, 40 साल बाद भी ये बात रिपीट हो रही है। कौन लाया था? मुशर्रफ साहब, नवाज शरीफ लाए थे। आज भी ये प्रोग्राम रिपीट हो रही है। तो ये तारीख का हिस्सा होता है, जो सिग्नेचर कर रहा होता है उसकी अथॉरिटी होती है, उसको नहीं करना चाहिए। एक बात मैं अभी इख्तलाफ करूंगा, मेरे भाई ने प्रोग्राम में कही ये तो हो नहीं था, क्या हो गया अगर 250 का वो हो गया पेट्रोल, ये तो हो नहीं था।
डॉलर अभी 250 की तरफ जा रहा है, ये तो होना था। नो सर नो, दिस इज रॉन्ग। वो लोग जिन्होंने 40 साल मेरे मुल्क में हुकूमतें की हैं, उसमें जनाब नवाज शरीफ की 3 वजीर आजमशिप, मेरी पीपल्स पार्टी के 14 साल, मैं सबको जमा करूंगा और सबका एहतसाब होना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों अवाम ये करे? अब हम क्यों ये सोचे अरे मजबूरी है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला था, इस वजह से हमें मजबूरी है, हम 250 का डॉलर कर देते हैं, 500 का पेट्रोल। व्हाट द हेल, आई डिसएग्री विद दिस पॉइंट, कतई नहीं। उन लोगों नहीं, एक पॉइंट मेरा सुन ले, उन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। तो खुदा के समय सलाम कर रहा हूं उस अवाम को जिन्होंने उन लोटों को जूते लगाए हैं, और ऐसे ही अवाम को अब जूते लगाने चाहिए उन लोगों को जिनकी वजह से अवाम को 250 का पेट्रोल, उसमें चाहे पीटीआई हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, आपकी इस चाहे बात मुस्लिम को लीग थोड़ा नवाज हो, किसी सेकंड को नहीं भी छोड़ना करूंगी चाहिए। मैं, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है कि अगर ये गवर्नमेंट चाहती, मौजूदा गवर्नमेंट चाहती तो महंगाई को कम कर सकती थी और रिफॉर्म्स मुख्तलिफ किस्म के इस किस्म के ला सकती थी, इन्होंने जिससे ऐसे काम हालात किए सबने। बेहतर हो सकते थे। लेकिन शायद जानबूझ के इन हालात को इस तरह से बनाया गया है कि आगे वोट बैंक को आगे कम करके महंगाई को जो है वो फिर वोट बैंक को मजबूत किया जाए। क्या हकीकत क्या फसाना, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं।